لیکچر میں ہم بتائیں گے کہ ہم قرآن عربک پڑھیں گے، اور اس کے لیے ہم قرآن اٹسیلف اور جو نماز کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اذکار ہوتے ہیں انہی الفاظ کو ہم استعمال کریں گے عربی سیکھنے کے لیے۔ اور اس کورس کا کیا مقصد ہے، کیا فلسفی ہے، وہ آج کے لیکچر میں ابھی انشاءاللہ میں ڈسکرائب کروں گا۔ تو پہلے تو الحمدللہ ہمیں اللہ کا احسان جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ جتنا اس پر ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اپنے کلام سے ہمارا تعلق بن رہا ہے، ہم اس کو سیکھنے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ ایک ایسا کورس ہے جو کہ کسی دنیاوی کریڈٹ کے لیے نہیں کر رہے۔ اٹس ناٹ ایز اف کہ یہ گورنمنٹ نے مینڈیٹری کیا ہے تو آپ اس کلاس میں آئے ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے امی ابو نے فورس کر کے بھیجا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ اس میں مین جو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو کتاب ہدایت ہے، اس کو ہم کیسے براہ راست ایکسپیرینس کر سکیں، اس سے ہم انٹریکٹ کر سکیں، تاکہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہدایت دے رہے ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کا مفہوم حاصل کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ یہ بہت فضیلت والا کام ہے، اٹس اے ویری ورچوئس ایکٹیویٹی۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو کہ صحیح البخاری میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور اس کو آگے سکھائیں۔ تو یہاں الحمدللہ ہم اس جو فیل کے اندر ابھی ہم سب ایکٹیو ہیں کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اور آپ آگے ارادہ یہ بھی کر لیں کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں جس بھی کیپیسٹی میں اس کو سیکھتے ہیں اس کو آگے آپ سکھائیں، اپنے گھر میں سکھائیں، اپنے دوستوں میں آگے سکھائیں، تو پھر ہم اس کے مصداق ہو جائیں گے جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو یہ دو جو ہے ایکشنز کرتے ہیں، تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کو ہم دو اس کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، تعلیم اور تعلم، یہ دو لفظ ہیں۔ تعلیم کا مطلب ہے ٹو ایجوکیٹ سم ون، تعلم کا مطلب ہوتا ہے ٹو لرن یور سیلف۔ تو تعلم القرآن کہ خود سیکھنا، وعلمہ اور اس کو آگے سکھانا۔ تو اس کا ارادہ بھی کریں اور اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ الحمدللہ کہ جو بہت سارے کام ابھی ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے فارغ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں تھوڑے سے ٹائم کے لیے اکٹھے ہوں، اس لیے کہ ہم قرآن کو سیکھ سکیں، اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے، اس کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہائی لائٹ کی گئی وہ سچویشن جس میں ہم آج اپنے آپ کو فیس کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہم کتنی محنت کرتے ہیں باقی دیگر علوم کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ جو سبجیکٹس آف نالج ہیں اس کا مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارا پیٹ بھر سکے، ہم اکنامکلی ساؤنڈ ہو سکیں، ہم پیسے کما سکیں، ہم جابز حاصل کر سکیں۔ اور قرآن مجید کو ہم نے پس پشت رکھ دیا ہے۔ اس کے بارے میں سورۃ الفرقان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کا دن ہوگا تو جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، وہ اللہ سے شکوہ کریں گے کہ اے رب، یہ جو میری قوم ہے انہوں نے اس قرآن کو جو کہ وہ لنک ہے جس سے ہم اللہ سے اور رسول سے جڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو انہوں نے ڈیزرٹ کر دیا اور چیزوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو جو لفظ یہاں استعمال ہوا وہ ہے مہجورہ، جس کا مطلب ہے کہ ایک چیز سے چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے۔ تو یہ آیت ہے، اس کو میں پہلے پڑھتا ہوں پھر اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، and the messenger will say, oh my Lord, my people had taken this Quran as something deserted، یا وہ اس سے موو کر کے اور چیزوں پہ چلے گئے۔ تو یہ
انفارچونیٹلی ایک سچویشن ہے جس کو ہم نے ریورس کرنا ہے. ہم نے خود اپنے لیے ایفرٹ کر کے سب سے پہلے خود اپنا تعلق جوڑنا ہے. صرف رسمی تعلق نہیں جوڑنا, ایک فارمل کنیکشن نہیں ہے کہ بس قرآن مجید کو اگر اللہ توفیق دے تو صرف رمضان میں اس کی تلاوت کر لے اور اس کو سمجھنا نہیں ہے, اس کو ہم اپنی لائف میں انٹیگریٹ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جو حالات ہم پہ آ رہے ہیں اس میں کیا اللہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے. اگر ہمیں قرآن پتا ہو تو ہم جان سکیں گے کہ خوشی کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, غمی کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا گائیڈ کیا ہمیں. اس میں قرآن مجید کے اندر بہت سارے جو ہیں معارف بھی ہیں, بہت سارے احکامات بھی ہیں, اخلاق پر بھی گفتگو ہے, اور جو لوگ گزر چکے ہوئے ہیں اور جو اللہ نے ان سے معاملہ کیا اس کے بارے میں بھی ہمیں اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ ادھر آئے, تو انشاءاللہ یہ اس لیے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں اس کی عظمت پیدا ہو, کیونکہ جس چیز کی عظمت دل میں ہوتی ہے انسان اس کے لیے سیکریفائس کرتا ہے. آپ لوگ کیوں 4 سال 6 سال 8 سال جو ہے پڑھائی کرتے ہیں, اس کے لیے باہر بھی جاتے ہیں, اس کے لیے مختلف مشکلات فیس کرتے ہیں, چونکہ اس کی عظمت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے دلوں میں اتنی آخرت کی, اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی کہنے کو تو ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کی عظمت ہے دل میں, پر وہ عظمت جو ہم اپنے ایکشن سے شو بھی کریں کہ واقعی جب اذان ہو تو ہم اللہ کی عظمت ایسے شو کریں کہ ہم باقی چیزیں چھوڑیں اور وہاں جائیں, یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے. اسی طرح قرآن کے لیے بھی ہم کچھ تگ و دو کریں, کچھ پڑھنے کی کوشش کریں, اور یہ ہمیشہ ساری عمر کی لگاتار محنت ہے. ٹھیک ہے, آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو ابھی ہمارے ٹی ہیں, انہوں نے یہ 3-4 سال پہلے کورس کیا اور وہ اب تک پڑھ بھی رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں. اور اسی طرح میں نے بھی 7-8 سال پہلے یہ کورس کیا, اس کے بعد میں بھی ابھی تک جو ہے اس کو سیکھ رہا ہوں, آگے اور چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کنٹینیوس جرنی ہے. اچھا, میں آپ کا میسیجز نہیں پڑھ رہا, اگر کسی نے میسیج کیا ہے اور وہ امپورٹنٹ ہے تو فیضان آپ پھر اس کو بتا دیجیے گا مجھے انشاءاللہ. تو یہ ہم لیکچر جب شروع کر رہے ہیں, یہ کورس نیا شروع کر رہے ہیں, تو اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کی تصحیح کریں, اس کو خالص اللہ کے لیے کریں, تو پھر یہ ایک جو ہے نا عبادت بن جائے گی. آج الحمدللہ ویسے بھی جمعے کا دن ہے, اور یہ انشاءاللہ ہماری کلاسز جمعے کے دن ہوں گی, یہ ویسے بھی بابرکت دن ہے. تو آپ انشاءاللہ اس سے جتنی بڑی نیت کر سکتے ہیں, آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں اس قرآن کو سیکھوں گا, آگے اپنے گھر میں سکھاؤں گا. میں مطلب nothing is stopping you from making very grand intentions. تو آپ نیت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے, میں پورے عالم میں اس کو پھیلانے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو ہیں ان سے جب ہم انسان کوئی چیز مانگے تو بڑا دل کر کے مانگے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے, اور اس نیت کا بھی ثواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اچھے ایکشن کا کرتے ہیں, آپ اس کی نیت کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے لیے جو ہے حسنہ نیکی لکھی جاتی ہے, اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو وہ میگنیفائی اور ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک حدیث ہے جو آپ لوگوں نے سنی ہوگی, اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیہ وانما لامرئ ما نوى. تو بے شک اعمال کا تعلق تو صرف نیت ہی سے ہے, اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله. تو جس نے نیت کی کہ میں اللہ کے لیے, اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کروں گا, تو اس کی ہجرت واقعی اسی کے لیے ہے. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها. پر جس نے اصل ہجرت
کا واقعے کی طرف ریفرنس ہے کہ جس نے ہجرت اس لیے کی کہ میں وہاں جا کے دنیا حاصل کر لوں گا، کوئی بزنس کر لوں گا، یا کوئی میں وہاں نکاح کر لوں گا. تو جو اس کی نیت دل میں تھی، تو ایکشن بے شک اچھا تھا، جو نیت تھی اسی کا اس کو اسی کی جزا ملے گی. تو آپ الحمدللہ قرآن یہاں پڑھنے آئے ہیں، پر اس میں خالص آپ کی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی نیت ہو. یہ نہ ہو کہ میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی اس کی اب موقع نہ دیں کہ شیطان آپ کی نیتوں کو فاسد کر دے. اس میں کوئی ایسی بات آ جائے کہ جی یہ میں لوگوں سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، یا میں لوگوں کو اوپر اپنی فوقیت دکھانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں. تو بہت سارے مدخل ہیں، شیطان ڈیفرنٹ انداز سے نیتوں کو خراب کرتا ہے. تو الحمدللہ اٹس اے ویری گڈ سائن کہ آپ خاص طور پہ وقت نکال کے آئے ہیں قرآن پڑھنے. تو یہ کچھ تمہیدی باتیں ہیں. ابھی ہم تھوڑا یہ ایک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ نفع بخش بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ علم ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ انفیکٹ نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس چیز کو مانگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جس سے ہمیں نفع ہو. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، کہ اے اللہ ہمیں وہ علم دے جس سے ہمیں نفع پہنچے، اور ہمیں نفع دے اس علم سے جو تو نے ہمیں دیا، وزدنا علما، اور ہمیں ہمارے علم میں اور زیادہ بڑھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی دعا ہے کہ ربی زدنی علما، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ مجھے علم میں بڑھا. تو وہ بھی علم نافع کا تذکرہ ہے. علم نافع وہ ہے جو آپ کو ایکشن کی طرف لے کے آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، اور گناہوں سے آپ کو دور لے کے جاتا ہے. علم نافع وہ ہوگا جس سے پڑھ کے آپ کے اندر عمل کی استعداد بھی پیدا ہو اور آخرت کا شوق پیدا ہو. تو اسی نیت سے انشاءاللہ آپ اس کورس کو لیں. میں ابھی چونکہ یہ ایک تعارفی لیکچر ہے، اس میں میں اپنا ذاتی تعارف کراؤں گا. میرا جو میں نے آئی ٹی یو میں بھی پڑھایا ہے، تو میں تھوڑا سا وہ بتاؤں گا. نسٹ میں بھی پڑھایا ہے. میں نے اس لیکچر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو اس کورس کو اور اس کریکولم کو بنانے والے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، وہ کون ہیں، اور پھر یہ جو پاکستان میں آفر کر رہے ہیں یہ کورس، وہ کون ہے، کون سا سینٹر ہے، آپ کو سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے گا اگر آپ لینا چاہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ڈسکس ہوں گی. میرا نام جنید قادر ہے. I am also a professor at the Electrical Engineering Department, ITU میں. آپ میں سے کچھ لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. جو اسلامک اور عربک نالج میں نے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کورس لیا تھا. اس میں الحمدللہ I got the top position. پھر میں نے الفلاح منزل جو کہ سینٹر ہے، جو کہ اس کورس کو جنہوں نے انٹروڈیوس کیا پاکستان میں، وہاں سے میں نے ڈفرینٹ شارٹ کورسز کیے. جو ہم ابھی کر رہے ہیں اس کو شارٹ کورس 1 کہتے ہیں. اس کے بعد ایک شارٹ کورس 2 بھی ہے، ایک شارٹ کورس 3 بھی ہے. تو الحمدللہ یہ میں نے کیے. میں نے جو شارٹ کورس 1 ہے اس کو کافی دفعہ پڑھایا ہے، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی. شارٹ کورس 2 بھی ہم نے پڑھایا ہے انکلوڈنگ ایٹ ITU. اور اس کے علاوہ مدینہ عربک بک کورس جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے کیا ہے. تو اس میں تھوڑا بہت جو سیکھا ہے اس سے کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی وہ چیزیں آگے انشاءاللہ پاس آن کریں. جو اس کے کورس کے ڈیزائنر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، جو کہ KFUPM کے اندر پروفیسر ہیں، اور انہوں نے جو ایک سائٹ فاؤنڈ کی ہے جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، انڈرسٹینڈ قرآن. تو آپ اس پہ جا کے انفیکٹ جو ہم لیکچرز دے رہے ہیں وہ آپ
دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ انگلش پریفر کرتے ہیں تو آپ انگلش میں بھی اس کو وہاں اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اردو پریفر کرتے ہیں وہ بھی مل جائے گا. کچھ اس طرح کے پروگرام انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں, ٹی وی پہ بھی نشر ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے اس کو with the help of Arabic language instructors انہوں نے اس کو جو ہے جدید انداز سے اس کو ترتیب دی ہے. تو سلائڈز وغیرہ کا استعمال ہے, ڈفرینٹ لرننگ اسٹریٹجیز کا استعمال ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کم ٹائم میں آپ کافی کچھ انشاءاللہ اس کورس سے حاصل کر سکیں گے اگر آپ پنکچویلٹی سے آئیں, اگر آپ ہوم ورک کریں اور جو ہماری اسائنمنٹس ہیں وہ آپ کریں. تو انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ اکثر جو قرآنک ورڈز ہیں ان کی میجورٹی سے آپ کا تعارف ہو جائے گا. یہ کمیونٹی سینٹر جو ہے یہ اسلام آباد میں ہے. یہ والا کورس جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ وہاں آفر کرتے ہیں. ملٹیپل کورسز چل رہے ہوتے ہیں. سر سلائڈز ویزیبل نہیں شروع سے نہیں ہے؟ نو سر. اچھا تو آپ پہلے بتا رہے تھے. اچھا آئی واز تھنکنگ کہ آپ دیکھ سک رہے ہیں. اب آپ میری اسکرین دیکھ سک رہے ہیں؟ سر اسکرین ویزیبل ہے لیکن سلائڈز نہیں. اب ہے؟ نو سر. اب شروع سے آپ سلائڈ نہیں دیکھ سکے؟ نو سر. اچھا لیٹ می ٹرائی اگین, کیونکہ اگر اسکرین ویزیبل ہے, اسکرین کون سی ویزیبل ہے؟ سر کروم کی. اس میں صرف یہ جو ایک امیج آ رہی ہے. جی سر. اچھا اوکے, میں اس کو دیکھتا ہوں, فکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ؟ یس سر. ٹھیک ہے, تو آپ جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو نا آپ فوراً فیضان بتا دیا کریں. تو اب آپ جو ہے دیکھ سک رہے ہیں سلائڈ, کیا لکھا ہوا ہے اس پہ؟ یس سر, ایک اہم وضاحت. ہاں جی, تو اس کے اندر آئیڈیا یہ ہے کہ یہ کورس جو ہے چونکہ بہت لمیٹڈ ٹائم ہے اور اس میں ہم کوئی بہت زیادہ ان ڈیپتھ چیزوں میں نہیں جا رہے, اور نہ ہی یہ کوئی ایسا کورس ہے جس میں ہم کوئی فقہ کے کویشچنز ڈسکس کریں گے یا ہم کوئی کنٹروورسیز میں جائیں گے یا ہم سیکٹیرین ایشوز میں جائیں گے. ہم صرف بالکل جو بنیادی چیزیں ہیں جو متفق علیہ ہیں, سب ایگری کرتے ہیں, قرآن سے براہ راست ہے, ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اس کے اندر جو ہماری پوزیشن ہے وہ پیورلی ایک میسنجر کی طرح ہے کہ جو علماء سے, اور علماء نے یہ چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معنی اخذ کیے, ٹھیک ہے, اس کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں. وہ جو علماء ہیں وہ ورثۃ الانبیاء ہیں کہ وہ دی انہیریٹنس آف دی پروفیٹک نالج ہے, اور ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو اوتھینٹک نالج کو آگے پاس آن کرنا. تو آپ بھی انشاءاللہ جب یہ کورس ختم کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح ایک انٹرمیڈیری بنا سکتے ہیں. جو عالم بننے کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, جیسے کہ ایون انجینئر بننے کے لیے پہلے 4 سال بیچلرس کرنی پڑتی ہے, پھر ماسٹرز کرنی پڑتی ہے, پھر آپ کوئی اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح جو دینی علم ہے اس کے اندر بھی جو ہے کافی ڈیپتھ ہے, لیکن ہمارا جو کام ہے وہ ابھی فی الحال صرف جو اس طرح کا فنڈامنٹل نیچر کا ہے جس کے اندر موٹی موٹی بات جو ہے اس پر ہم فوکس کریں گے. اس کورس کے اندر ہم قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک آسان اور تیز ترین طریقہ ہے, اس کی بیسس پر ہم اس کورس کو سٹرکچر کیا گیا ہے. اس کے اندر ایک میتھڈ استعمال ہوگا جس کو کہتے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن.
تو یہ میتھڈ جو ہے اس کے اندر ہم دماغ کا استعمال بھی کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے سارے پوری باڈی کا، اپنے ہاتھوں کا، اشاروں کا، ان سب کا ہم استعمال کریں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے آپ اپنی فیکلٹیز اور ریسورسز کو انگیج کریں گے اتنا زیادہ آپ جلدی سیکھ سکیں گے۔ تو اس کلاس کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گے جس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ یہ ٹی پی آئی میتھڈ کیسے کام کرتا ہے۔ اس کورس کے اندر ہم صرف 125 ورڈ سیکھیں گے، لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو 125 ورڈز ہیں یوزنگ دی گرامر آف عربک یہ کس طرح ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عربک ایک ایسی لینگویج ہے جس کے اندر کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں اور کچھ مصادر ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ مصادر اگر آپ جان لیں اور سمجھ لیں تو اس سے بہت سارے اور ورڈز آپ خود کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس مثال کے طور پہ علیمہ کا مطلب ہے اس نے جانا، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ کچھ چیزیں پتہ چل جائیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جاننے والے کو کیا کہیں گے، جس چیز کو جانا گیا اس کو کیا کہیں گے، اور اس کا ورب کا فارم کیا ہوگا، اس کا پاسٹ کا ورب کا فارم کیا ہوگا، پریزنٹ کا کیا ہوگا، اس کا امپیریٹو جو فارم ہوتی ہے جسے فعل امر کہتے ہیں وہ کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی تو پھر آپ کے پاس ایک الگوریدم آ جائے گا کہ given a root word ہم باقی چیزیں کیسے خود بخود نکال سکتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے آہستہ آہستہ پریکٹس سے آپ اور زیادہ ووکیبلری کو بھی انہانس کریں گے۔ یہ جو 125 ورڈز ہیں یہ نصاب جو ہے یہ نماز سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔ نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کچھ آخر کی صورتیں پڑھتے ہیں، کچھ تسبیحات ہوتی ہیں، تو وہ انہی الفاظ کو لیا گیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نماز زیادہ جاندار ہو، اس کے اندر تھوڑا سا جو آپ اس میں اثر لینے والے بنیں، چونکہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن مجید کی آخر کی 6 صورتیں سورۃ العصر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو یہ بالکل آخر کی 6 نہیں ہیں، اس میں سورۃ العصر تھوڑا ہے آخری پارے کی، لیکن دیز آر ناٹ ایز سچ دی لاسٹ 6 سوراز، پر تقریباً آخری 10-15 صورتوں میں سے ہم نے یہ 6 صورتیں سلیکٹ کی ہیں جو کہ عام طور پہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ساری مختصر صورتیں ہیں، اور اکثر ان میں سے جیسے سورۃ العصر، سورۃ الاخلاص یہ 3 ورسز کی ہیں، اور باقی بھی جو ہیں چھوٹی چھوٹی مختصر صورتیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں، تو اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا، ساتھ ہی ساتھ ہم انہی کے ذریعے جو عربک رولز ہیں وہ بھی سیکھ لیں گے۔ پھر 4 دعائیں ہیں جس میں سے ایک ہے ربی زدنی علما، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا اور نماز کے بعد کی دعا، تو ان چیزوں کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنے عربک گرامر کو سیکھیں گے، ووکیبلری کو انہانس کریں گے۔ فیضان آپ سے ڈسکس کریں گے کہ اس کورس کا کچھ مٹیریل ہوتا ہے، اس کی ایک ٹیکسٹ بک ہے، ایک ووکیبلری کارڈ ہے جس کے اندر یہ 125 ورڈز لسٹڈ ہیں، اور ایک ورک بک ہے۔ تو ٹیکسٹ بک ضروری ہے چونکہ آپ کے نا ہر ہفتے ہوم ورکس ہوں گے، اور آپ کے لیے ایک ریفرنس مٹیریل ملے گا کیونکہ وہ ٹائٹلی الائنڈ ہے with the material for this course۔ تو یہ آپ فیضان آپ کو بتائیں گے، اس کے جو یہ کتاب اسلام آباد سے ملتی ہے الفلاح منزل سے، تو اس میں ہم ایسی سہولت آپ کے لیے ارینج کر سکتے ہیں کہ آپ میں سے اگر اپنے نام لسٹ کر دیں اور 1000 روپیز ان کو دے دیں تو یہ کتاب بھی منگوا دیں گے آپ کو اسلام آباد سے۔ جو کتاب ہے اٹس رفلی 600-700 میں خیال، اور سرٹیفکیٹ بھی آخر میں آپ کو مل جائے گا، اور تو یہ مین چیزیں جو ہیں یہ فیضان آپ کے لیے ارینج کر دیں گے، اور اس ہفتے میں آپ بتا دیں جس طرح جو ڈیڈ لائن یہ دیں گے اس کے حساب سے بتا دیں تو وہ آپ کے لیے ارینج کر دیں گے۔ باقی کچھ اور آپشنل پیکیجز ہیں
وہ لیفٹ سائڈ پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ بھی الفلاح منزل سے ہم ارینج کر سکتے ہیں. جب ہم ان سے یہ چیزیں خریدتے ہیں تو ان کے لیے بھی ان کی جو ارینجمنٹس ہوتی ہیں وہ بہت سارے کورسز وہاں کراتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ہیلپ ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ لینا چاہیں تو آپ فیضان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم جو رائٹ سائڈ پہ ہے اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ لیں اگر آپ فلی بینیفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور لیفٹ والی جو ہے وہ آپشنل ہے. Okay, so some instructions. Firstly, we have یہ ویسے عام طور پہ نا ہم 2-2.5 گھنٹے میں کرتے ہیں, بیچ میں بریک بھی کرتے ہیں, پر چونکہ this is now a virtual class, so we want to condense the class. So the request is کہ you should try to come 5 minutes before the class, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کر لیں 10:30 تک. اگر کبھی تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو آپ موو کر سکتے ہیں. مطلب ہمارا جو کانٹریکٹ ہے وہ 10:30 تک ہے, اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. آئی ول ٹرائی انشاءاللہ کہ میں ود ان دا ٹائم ختم کروں. وی ول ہیو اے ویری شارٹ بریک ان بٹوین, کیونکہ ویسے تو ہمارا جو ترتیب ہے وہ ہے کہ وی ہیو اے گڈ ہاف این آور بریک. اس میں اکثر سم ٹائمز وی آلسو یوز ٹو ارینج ٹی فار دا اسٹوڈنٹس, لیکن چونکہ دس از این آن لائن کورس تو آپ جو ہے اپنے خرچے پہ ہماری طرف سے اجازت ہے آپ چائے پئیں آرام سے, 5 منٹ بریک کر لیں گے. لیکن وی وانٹ ٹو کم بیک سون اینڈ اسٹارٹ سو دیٹ وی فنش آن ٹائم. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ویسے بھی آئی نو یہ تھوڑی سیکریفائس ہے لوگوں کی کہ ہم فرائیڈے کے دن کر رہے ہیں, تھوڑا سا ورکنگ آورس میں یہ انکروچ کر رہا ہے, لیکن ابھی یہی ایک ترتیب بن سک رہی تھی. تو ہم نے سوچا کہ اس کو پوسٹ پون کرنے کے بجائے ہم جو کر سکتے ہیں اسے غنیمت سمجھ کے کریں. انشاءاللہ باقی پھر بھی یہ کورسز ہم کرا سکتے ہیں, اور اس کی ہم ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں, تو وہ بھی کچھ لوگ جو نہیں آ سک رہے وہ اس سے بینیفٹ کریں. اگر آپ نہیں بھی آ سکتے تو جو ویڈیو لیکچر ہے اس کو دیکھیں, پر ہر چیز کی جو ہے نا, اصل میں جتنی آپ جس چیز کو عزت دیں گے وہ اتنی علم کو عزت دیں گے تو علم اپنا کچھ حصہ آپ کو دے گا. اگر آپ ویسے تو ہر چیز انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے, آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت, نہ آپ کو یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت ہے, پر جس چیز کو آپ ٹائم دیں گے, اس کو ڈسپلن کے ساتھ دیکھیں گے, وہ چیز آپ حاصل کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ادب جو ہے نا علم کے ساتھ وہ ضروری ہے. تو اگر آپ انلیس کہ کوئی ایمرجنسی ہے, I would suggest کہ آپ آئیں اور پارٹیسپیٹ کریں, اور وداؤٹ ملٹی ٹاسکنگ کریں. یہ نہ ہو کہ ایک اور ونڈو بھی کھلی ہو, جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. عام طور پہ آن لائن کلاسز 2 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ لوگ آ کے اس طرح فلی اٹینٹیو نہیں ہوتے, اس لیے ان کی بات بھی آدھی سمجھ میں آتی ہے. تو یہ ایک جنرل ایڈوائس ہے کہ آپ اس کو, کیونکہ یہ قرآن کی نالج ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ جو میرا بندہ میری بندی دین کی نالج کے لیے فلی اٹینٹیو, بلکہ کوشش کریں کہ آپ وضو کر کے آئیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں دیکھیں نماز میں بھی وضو ہے پہلے, تاکہ ایک ذہن بنے, ایک اللہ کی عظمت کا فوکس دل میں آئے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ, حالانکہ وضو ایسا نہیں ہے کہ کمپلسری نہیں ہے ٹو اٹینڈ اے لیکچر, پر یہ ایک دل کا معاملہ ہے, ایک عظمت کا اور ایک عقیدت کا معاملہ ہے. تو انشاءاللہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وضو کر کے آئیں, تو یہ اس چیز میں معاون ہوتا ہے کہ آپ میں تقوی بھی بڑھے گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آپ کی کرٹیسی کی وجہ سے آپ کا دل کھول دے گا. اس میں زیادہ علم جو ہے, کم بات بھی آپ کو جو ہے وہ آپ پر اثر کرے گی, آپ اس کو زیادہ ایکسیپٹ کرنے والے بنیں گے. تو ہوم ورک کا ہماری جو ترتیب ہے وہ ہے کہ ہر ہفتے ہوم ورک ہے بہت سمپل ہوم ورک, 5 منٹ میں کر سکتے ہیں. اگر آپ بک سے دیکھ کے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں, بعد میں بے شک چیک کر لیں. آپس میں کولیبوریٹ نہ کریں کہ کسی کا کاپی کر رہے ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا کورس جو ساری اسیسمنٹ ہے وہ ہے 25% فار ہوم ورکس, ایک مڈ
ٹرم کوئز ہوگا covering everything that is covered up till then, اور آخر میں ایک فائنل کوئز ہے. اور جو لوگ 70% مارکس لیتے ہیں وہ سیکنڈ کورس بھی لے سکتے ہیں اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ ملے گا فرام الفلاح منزل. اور اس طرح کا وہ کورس ہوگا. اور ابھی تک ہم نے جتنے کورسز کیے ہیں اس میں ہم نے اپنے جو سکسیزفل اسٹوڈنٹس کو اس طرح سرٹیفکیٹس لا کے جو ہے ہم نے اوارڈ کیے. سو ابھی چونکہ ہم آن لائن موڈ میں ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ میں پیریوڈیکلی آپ سے سوال پوچھ لیا کروں گا یا میں پوچھ لیا کروں گا کہ کسی کے کوئی کویشچنز ہیں تو پوچھ لیں. تو انسٹیڈ آف ایک کیونکہ ابھی آئی کی ناٹ سی دا اسٹوڈنٹس ان دا کلاس, اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم پردے کا بھی تھوڑا خیال رکھتے ہوئے ہم نے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ضرور کیمراز آن کریں. تو جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں دے ڈونٹ ہیو ٹو ٹرن آن دا کیمرا, پر جو ہم ایکسرسائزز کریں گے وہ بھی کریں. جو ٹوٹل جو فزیکل انٹریکشن کے اندر ہم ایسوسیٹ کریں گے کہ جی یہ والی گرامر کا صیغہ ہے تو یہ والا اشارہ کرنا ہے, وہ آپ بھی کیجیے گا. آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں یوزنگ یور مائک جب آپ کو کہا جائے. اس کے اندر آپ اپنے آپ کو پیسو اسٹوڈنٹ موڈ میں نہ رکھیں صرف, چونکہ وہ اتنا کنڈیوسیو نہیں ہے ٹو لرننگ. آپ سوچیں کہ یہ چیز ایون جو پڑھیں اس کو گھر میں پڑھائیں. تو جب آپ ٹیچر موڈ میں آتے ہیں تو آپ چیزوں کو زیادہ ایکٹیولی ڈائجسٹ بھی کرتے ہیں, اور جب آپ اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ بہتر انداز سے جو مسنگ گیپس نالج کے ہوتے ہیں ان کو بھی فل کر لیتے ہیں. یہ جو ہماری جو کلاس ہے نہ یہ ایسا کوئی ان ڈیپتھ قرآنک لیکچر ہے, نہ تفسیر کا کورس ہے, تجوید نہ ناظرہ. یہ ایک انٹروڈکشن ٹو دا میننگز آف دا قرآن ہے, ٹھیک ہے, ایک تمہیدی گفتگو ہے جس سے انیشیل آپ کا تعلق بنے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ 3 مہینوں میں آپ فر عربی بولیں گے یا آپ ہر چیز قرآن کی سمجھ سکیں گے یا آپ اپنی خود جو ہے ایک سرکل بنا سکیں گے جس میں آپ چیزوں کو ان ڈیپتھ آگے بیان کر سکیں گے. اس کے لیے تو ہر چیز کے لیے محنت ہوتی ہے, پر انشاءاللہ یہ اس کے لیے ایک پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے. اپنا موبائل بند رکھیے اور یہاں اپنے ایکسٹرا ٹیبز بھی بند رکھیے, ٹھیک ہے, فلی فوکسڈ رہیں. اور ابھی چونکہ ہم آن لائن موڈ میں کر رہے ہیں تو ہم اس کے اندر اور لوگوں کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں. سو لیٹ می سی کہ ابھی وی ہیو 30 اسٹوڈنٹس تقریباً, تو وی ہیو مور کیپیسٹی, ہم 100 تک آئی تھنک جا سکتے ہیں. اور آپ اگر کسی کو جانتے ہیں جو بینیفٹ کرے گا تو آپ ان کو ضرور دعوت دیجیے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے بہتر وہ سمجھ سکتے ہیں, اس سے بہتر وہ عمل بھی کر سکتے ہیں, تو آپ کو جو وہ بھی عمل کریں گے مقبول عمل کا ثواب ملے گا. تو جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اچھی بات کی طرف دعوت دیتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے تو وہ جو بعد میں ایکشن کرنے والے کا ثواب میں آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک صدقہ جاری ہے. ہم بھی جو ابھی ایکشنز کر رہے ہیں تو ہمیں جنہوں نے پڑھایا ہے ان کا بھی اس میں ثواب ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک نظام رکھا ہے. تو آپ آگے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کا پیغام عام ہو, قرآن کو سمجھنے کی کیپیبلٹیز عام ہوں. تو یہ اوور آل اسکیجول ہے. اس کے اندر ہر ہفتے ہماری کلاس ہوگی, اور اگر ہم بیچ میں کوئی ناغہ نہیں کریں تو انشاءاللہ دی اینڈ آف دس ایئر آپ کا ایگزام ہو جائے گا 31 دسمبر پہ. اور ہر ہفتے ہم 2 لیسنز کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. تو we'll see how much we can do in 1.5 hours, but this is the plan. تو الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہو جو لوگ ادھر آئے ہیں. تو جو اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کافی اچھے انداز سے کیا ہوا ہے, اس لیے اس کے اچھے ریزلٹس ہیں. پریویسلی ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں سے پڑھ کے بھی گئے ہیں تو انہوں نے اس کو پسند کیا, اینڈ دیو سین
کہ بیکاز آف دی ریگولر ہوم ورکس اینڈ دا اسٹائل جس طرح کریکولم پلان کیا گیا ہے تو وہ اس سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ جو ہم نے بتایا کہ آپ کا اسکیجول جو ہے اسپریڈ اوور 3 months، اس کا آپ کو اپنے اس کے حساب سے پلان کیجیے. جیسے کہتے ہیں کہ if we fail to plan we plan to fail، تو اس میں سب سے پہلے اپنے کام کو سمجھیے، اس کا پلان بنائیے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ سارے حالات ہر چیز اللہ کے ہاتھوں میں ہے. تو کئی دفعہ انسان جو کچھ ارادہ کرتا ہے پر یہ جو 3rd پوائنٹ ہے اس کو مس کر دیتا ہے. پلان بھی بنا لیتا ہے لیکن انسان کا پلان جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے پلان کیا وہی ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے گا. تو جب ہم اللہ سے مانگیں گے، اچھی بات کے لیے اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے، یا اس کا ثواب ہمیں دیکھ کے اس سے بہتر کوئی ارینجمنٹ ہو جائے گی. تو ہم کام کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. جیسے کہ ایک حدیث ہے جس کا ریفرنس آخری 4تھے پوائنٹ میں ہے کہ جب انسان جو ہے، سے پہلے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، سب سے جو مؤثر طریقہ ہے وہ ہے فرائض کے ذریعے. کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی بابا جی کے پاس جانا یا کوئی جی فلانا یہ کر لیں، یہ ہمیں اتنا چندہ دیں تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ فرائض پورے کریں. تو جو فرائض ہیں، انفرادی، اجتماعی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، جن کو جو اپلائی ہوتا ہے، نماز ہر کسی کو اپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اہتمام سے کرنے والے بنے تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس کے بعد فرائض کے بعد جو نیکسٹ ہوتا ہے نا اسٹیج، درجہ بر درجہ ہوتا ہے، وہ ہے نوافل. تو انسان جب نوافل کرنا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو پہلے تو وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اس کے بعد جو نوافل کرتا ہے اس سے اللہ کا محبت کا تعلق ہوتا ہے، انسان کا بھی اور اللہ کا بھی، ٹھیک ہے. پھر جب انسان جو ہے اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف جب آگے ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آگے آتی ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ انسان کا جو ہے مددگار بن جاتا ہے. جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کی ہیلپ کرتا ہے. تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے جو کہ ہے سب سے پہلے فرائض. کوئی ایک فرض بھی چھوٹے تو نوافل کی بسیاری یا بہتات اس کی تلافی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. اگر آپ بے شک ساری رات نوافل پڑھیں، فرض میں سو گیا تو وہ اس کے کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے اس چیز کا لحاظ کریں کہ آپ فرائض پورے کریں، اور اس کے بعد اس کو کرنے کے بعد نوافل میں آہستہ آہستہ کنسسٹنسی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ جو چیز شروع کریں کوشش کریں اس کو ریگولرلی کریں، بے شک تھوڑی سی ہو پر ریگولرلی کریں. اچھا، اس کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ جو ہم نے پڑھنا ہے اس میں وی نیڈ ٹو پلان کہ اس میں کتنے ورڈز ہیں، قرآن کے کتنے ورڈز ہیں، مصحف میں کتنے پیجز ہیں. تو یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ابھی دیکھ لیں. تو اگر ہم مدنی مصحف دیکھیں، یہ وہ مصحف ہے جو کہ مدینہ سے پرنٹ ہوتا ہے، جس میں ہر پیج کے اینڈ پر ایک آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے. 20 پیجز میں پورا جز ختم ہو جاتا ہے، سپارہ. تو اس کے اندر تقریباً 600 صفحات ہیں. ہر صفحے پر 15 لائنز ہیں، ہر لائن پر آن ایوریج 9 ورڈز ہیں. سو if we calculate roughly 130 words per page، تو 600 to 130 اگر ہم کریں تو 78,000 words بنتے ہیں. تو یہ کافی ایک بڑی چیز لگتی ہے کہ بھئی ہم 78,000 words کو کیسے ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے. تو by the looks of it looks hopeless کہ بھئی اتنے ورڈز میں تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن اصل الفاظ جو ہیں وہ صرف 17,000 ہیں. otherwise words are repeated. so 78,000 یونیک ورڈز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یونیک ورڈ 17,000 ہے. لیکن عربی میں اگر آپ کو مورفولوجی کے رولز پتہ ہوں کہ ورڈز کیسے چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے علم صرف کہتے ہیں، تو پھر صرف 4,500 ورڈز رہ جاتے ہیں.
اور اس کے اندر بھی جو روٹ ورڈز ہیں جیسے کہ عالم، معلوم، علامہ، یہ سارے ان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین، لام اور میم. تو روٹ ورڈز تو صرف 1850 ہیں. تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو آپ اس کی ویریس مینیفیسٹیشنز جو ورڈز کی ہیں ان کو آپ سمجھ سکیں گے اگر آپ کو روٹ ورڈز پتہ ہیں. جیسے نیچے لکھا ہوا ہے علم، علم، تعلم، تعلیم، علام، یہ سارے عین، لام، میم سے نکلے ہیں، لیکن ان میں سلائٹ فرق ہے. کبھی ان میں یہ ورب بن جاتا ہے، جیسے علم، علم، تعلم، یہ وربز ہیں. تعلیم جو ہے وہ ناؤن ہے، علام جو ہے وہ بھی ناؤن ہے. ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اسٹرکچر آف دا ورڈز کو سمجھ جائیں گے. تو ایک کے لیے پڑھا تو پھر وہی رولز باقیوں میں بھی اپلائی ہوں گے، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ابھی تک کسی کا کوئی سوال؟ سر وہ جو پہلی سلائڈ تھی نا جس پہ 600 پیجز اور 9 ورڈز لکھے ہوئے تھے، جی وہ پلیز ذرا دوبارہ آن کریں. یہ آپ کو ساری سلائڈز بائی دا وے مل جائیں گے. سوری ابھی ہم نے پہلے نہیں اپلوڈ کی، اب آئندہ سے ہم پہلے سے اپلوڈ کر دیں گے، تو آپ کو سلائڈز تو مل جائیں گے ساری. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. جی سر چلیں. جی اوکے. تو سر السلام علیکم. تمہارے سامنے سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرائیڈے کا ہی ڈے ہو لیکن ہم ایوننگ میں کر لیں یا کوئی اور فیزیبل ٹائم؟ اس ٹائم آفس جانے کا ٹائم ہوتا ہے، جی لیٹ ہو جاتے ہیں. جی ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ابھی فی الحال یہ ٹائم فیزیبل ہے، لیکن اگر آپ نہیں آ سک رہی تو آپ فی الحال پھر ویڈیو لیکچرز دیکھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ فیوچر میں کبھی دیکھیں گے کہ کسی اور ٹائم میں کر سکیں، کیونکہ ہم کافی عرصے سے کرنا چاہ رہے تھے پر یہ کورس لیٹ ہوتا جا رہا تھا، فیضان کو پتہ ہی ہے، اور ایونچولی ہم نے کہا جس ٹائم میں ایک اویلیبل ہے اس میں ہم کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ جو لوگ ایکسیس کر سکیں ویری گڈ، ادروائز ہم ویڈیو لیکچر ریکارڈ کر کے بھی شیئر کر دیں گے. جی بہتر، تھینک یو. جی جزاک اللہ. تو چلیں یہاں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں، پھر I'll pause for questions after a while. قرآن کریم انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ ہم پڑھیں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، جس کا مطلب ہے اور بے شک تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے. یعنی کہ اگر آپ نے اس سے ریممبرنس حاصل کرنی ہے، اس سے ریمائنڈر حاصل کرنا ہے، تو قرآن کو اللہ نے بہت آسان بنا دیا. زبان پر ہم یہ نہ کبھی کہیں کہ قرآن مشکل ہے، چونکہ یہ پھر قرآن کو جھٹلانے والی بات ہو جائے گی، کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنایا. تو the thing is کہ ہر چیز اس کے اندر کچھ جو ہے کوشش کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی چیز ABC آپ کے خیال میں آسان ہے؟ اگر آپ بچے سے پوچھیں وہ تو کہے گا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، اس کو 6 مہینے لگے ہوں گے اس کو سیکھنے میں، لیکن جب وہ سیکھ گئے تو آسان ہو گئی. اور آبجیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو ہاں وہ آسان ہے، لیکن اس ٹائم پہ مشکل لگتی ہے. اسی طرح ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم ABC سیکھ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ABC تو بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ٹائم نہیں دیا. کوئی بھی چیز آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن میں نہیں گھستی، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اگر ہم جتنی محنت باقی چیزوں میں کرتے ہیں اگر اس میں کریں تو ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے چونکہ اللہ نے اس کو آسان بنا دیا ہے. کون سی کتاب دنیا میں اور ہے 600 پیجز کی جس کو لوگ ازبر یاد کر لیتے ہیں، پورا میمورائز کر لیتے ہیں ساری عمر کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے 8 7 سال کے. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، تذکرہ اس سے حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا پورا ایک جو ہے نا ایک نظام ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز آپ قرآن پڑھتے ہیں،
آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ ہے، اس میں ایک اور سورت ہے، اس میں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی جو ہیں تسبیحات ہیں، ان سب کو اگر ہم، اسی لیے ہمارے لیے بہت آسانی ہے کیونکہ اردو جو ہے وہ عربی کے بہت قریب ہے، اردو میں بہت سارے عربی کے الفاظ پہلے سے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ڈبلی آسان ہو جائے گا۔ تو ہم اس شارٹ کورس میں 125 ورڈز کریں گے، اور یہ قرآن میں تکرار کے ساتھ تقریباً 40,000 ٹائمز ہے، which is very amazing کہ 78,000 میں سے almost half of the words آپ ایکسیس کر سکیں گے when you know the meaning of these 125 words and you know some rules of grammar، جس کے ذریعے آپ جانتے ہیں کہ علیمہ اگر اس کا مطلب ہے کہ اس نے جانا، تو علیمہ کا کیا مطلب ہے، علیمو کا کیا مطلب ہے، علمت، علمتم، علمتما، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی ورڈ سے سفکسز لگا کے بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آخر میں کچھ تھوڑا سا چینج کیا تو وہ انسٹیڈ آف ہی نوز کی بجائے ہو جائے گا دے ٹو نو، مطلب وہ دو بندے دے نو، یا پھر دے آل نو، یا یو نو، یا یو آل نو، یا آئی نو۔ یہ ساری چیزیں کیسے بنی؟ ورڈ ایک ہی ہے لیکن عربک کے اندر اس کے ساتھ کبھی سفکسز لگ جاتے ہیں آخر میں کچھ ایڈیشنز، یا پریفکسز لگ جاتے ہیں شروع میں کچھ ایڈیشنز، اس کا ایک میتھڈ ہے، وہ میتھڈ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو شارٹ کورس 2 میں ہم ورڈز کم پڑھیں گے، ورڈ زیادہ پڑھیں گے پر ان سے جو ہم ایکسیس کر سکیں گے ورڈز وہ کم ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لینگویج میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو ہم شارٹ کورس 1 میں وہ والے ورڈز فوکس کریں گے جو سب سے زیادہ فریکوینٹلی یوزڈ ہیں۔ So there is some statistic here but I'm not going to cover this. The main idea here is کہ جب آپ اس کورس کو کر لیں گے تو 30 جو سپارے ہیں ان کے اندر آن ایوریج آپ کو 20 ورڈز یا اس کیس میں 6 ورڈز آن اے پیج آپ کو نئے ملیں گے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہر صفحے پر اگر 20 ورڈز بھی نئے ہوں تو 110 جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو ریویژن کا بہت موقع ملے گا کیونکہ ہر پیج پہ جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ آپ اس کو دیکھ سکیں گے، کچھ نئے ورڈز ہوں گے ان کو بھی آپ سیکھتے جائیں، تو انشاءاللہ جب ہر دفعہ قرآن کا ختم ہوگا یہ جو نئے الفاظ ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے چونکہ آپ کی ووکیبلری بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ اگر عربی سیکھیں گے تو آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے گی۔ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کورس کے اندر نا کچھ ہوم ورکس ہیں، اگر یہ ہوم ورکس آپ کریں گے، کچھ مینڈیٹری ہوم ورکس ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ ہم چیک نہیں کریں گے پر کبھی کبھی پوچھیں گے، تو جو 7 مختصر ہوم ورکس ہیں جو اگر آپ کریں گے تو فلی بینیفٹ کریں گے فرام دس کورس۔ 2 کا تعلق تلاوت سے ہے، 10 منٹ ناظرے کے ساتھ دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے۔ حافظہ ابھی امپورٹنٹ ہے چونکہ جو آپ یاد کریں گے وہ آپ پھر نماز میں پڑھ سکیں گے، جب آپ کو نماز میں پڑھیں گے تو آپ اس کو کہیں بھی کبھی بھی جو ہے اس قرآنک ورسز کو آپ ریسائٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا پھر آپ کے لیے تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا چونکہ آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنی میمورائزڈ ورسز کو ریپیٹ کر سکیں۔ 2 کا تعلق مطالعے سے ہے جس میں 10 منٹ آپ کوشش کریں کہ کتاب کو پڑھیں، اور یہ کتاب وہ ہے جو کہ ہم آپ کے لیے ارینج کر دیں گے۔ 30 دن اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور 30 سیکنڈز الفاظ معنی کے کارڈ، یہ بھی آپ کو کارڈ ملیں گے جن میں وہ 125 ورڈز ہوں گے جو اس کورس کے ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو بار بار اس کو دیکھنے سے آپ کوشش کریں کہ ہر دفعہ اس کا میننگ نہ دیکھیں، ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ کیا ان ورڈز کا آپ کو خود پتہ ہے، اگر پتہ ہے تو اب آپ سیکھ گئے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تیسرا ہوم ورک سننے کا ہے، MP3 آپ سن سکتے ہیں، اس میں کورس بھی اویلیبل ہے، قرآن بھی اویلیبل ہے MP3 میں۔ سنانے کا ہوم ورک ہے، اپنے گھر والوں کو سکھائیے، اپنے دوستوں کو سکھائیے۔ اور 5واں ہوم ورک جو ہے، اصل میں 7واں ہے چونکہ پہلے 2 جو ہیں 2 دفعہ ہیں،
تو آخری چیز ہے کہ دعا کیجئے بار بار اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، علماء کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام انبیاء کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کا خیر عطا فرمائے۔ تو اب ہم چیزیں کچھ پڑھ رہے ہیں جو آپ کے ہوم ورک کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کورس سے ہم چاہتے کیا ہیں۔ اس کورس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ 6 چیزیں ہم کر سکیں۔ 6 چیزیں کیا ہیں؟ کہ ہم قرآن پڑھ سکیں، قرآن سمجھ سکیں، قرآن پر غور کر سکیں، قرآن پر عمل کر سکیں، قرآن کو پھیلا سکیں، اور قرآن کے نفاذ کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے۔ ٹھیک ہے، the first thing is reading, comprehending، ٹھیک ہے، اور اس پر contemplate کرنا نمبر 3 ہے، ایکٹ کرنا نمبر 4 ہے، disseminate کرنا، یا disseminate سے زیادہ اس کو پروموٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس کو ترویج دینا، اور آخری چیز ہے اس کا نفاذ کرنا۔ تو قرآن کا نفاذ ہر جگہ اپنے حساب سے ہوتا ہے، اپنے اوپر آپ پورے قادر ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، گھر والوں کو فورس نہیں آپ کر سکتے، ٹھیک ہے، اسی طرح معاشرے میں آپ فورس نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی حاکم ہے، وہ اس کے پاس اس کی رسپانسبلٹی کچھ اور ہے، تو ہم نفاذ کا یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم جا کے جو ہے کسی کو بائی فورس کرنا شروع کر دیں۔ تو جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، جو اس کی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، تفقہ فی الدین، مطلب علم جو ہے اس کو ہم نے تفقہ فی الدین، تفقہ فی الدین کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کی صحیح سمجھ، اس کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے تو وہ افیکٹو ہوگا۔ تو اس میں ہم اللہ سے دعا کریں ایک دفعہ پھر سے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، تھوڑا سا کریں پر اس کو مداومت کے ساتھ کریں، کنسسٹنٹلی کریں۔ بے شک شروع میں 1 صفحہ ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو دیر لگتی ہے پڑھنے میں تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دیر پر بھی ریوارڈ کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آخر میں صرف انہوں نے 1 صفحہ پڑھا، اگر اٹک اٹک کے پڑھیں گے تو دوہرا ثواب ہے، کیونکہ ایک تو آپ نے پڑھا اور اس پر مشکلات برداشت کی۔ یہ بھی ایک مشکل ہے کہ بڑی عمر میں پڑھنا، کیونکہ اس میں انسان تھوڑا شائع فیل کرتا ہے، پر اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے الشکور ہے، کہ اللہ تعالیٰ نا تھینکفل، سبحان اللہ، اللہ کے سامنے تو ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے، پر اللہ تعالیٰ اگر ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم خاص مخلوق ہیں، اور ہمیں بھی اشرف المخلوقات ہونے کی جو حق اس طرح ادا کرنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ تو عبادت کا طریقہ سب سے بہترین ہے کہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ قرآن کے ہم پہ کیا رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو علماء نے اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو جس چیز کا ہم مانگ رہے ہیں یہ ایک طرح سے قرآن کے رائٹس ہیں ہم پر، کہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو پھیلائیں اور اس کا نفاذ کریں۔ تو قرآن کے یہ رائٹس ہیں، اور آتا ہے حدیث کے اندر کہ قرآن مطالبہ کرے گا، اور قرآن اپنے جو دوست ہیں ان کے لیے انٹرسیڈ بھی کرے گا، جیسے کہ سورۃ الملک کے بارے میں ہے کہ جو وہ پڑھتا ہے ریگولرلی تو قبر میں انسان کے لیے انٹرسیڈ کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک صورت دے گا، اور وہ آ کے ہمارے بہاف پر جو فرشتے آئیں گے سوال جواب کے، ان کے سامنے کہے گا کہ یہ تو میرا دوست تھا اور یہ مجھے بار بار پڑھتا تھا۔ اسی طرح جو 2 بڑی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، ان کے بارے میں ان کی خاص فضیلتیں ہیں، سورہ یاسین کی خاص فضیلت ہے۔ تو آپ کا تعلق قرآن سے بنے تو قرآن آپ کے لیے انٹرسیڈ کرے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے یہ حقوق پورے کریں۔ اچھا، کورس کے اوورآل مقاصد سمجھنا ضروری ہے، یہ کسی جگہ آپ کے ہوم ورک یا ٹیسٹ میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو مقاصد پتہ ہوں گے تو آپ ان کو میٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ہے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے،
ٹھیک ہے، یہ obvious ہے. دوسرا یہ کہ نماز مؤثر طرح سے ہم پڑھنے کی عادت بنا سکیں. تو مؤثر تب ہوگی جب اس کو ہم سمجھ سکیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پھر ہم اس سے اثر لیں گے. قرآن مجید سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو. جب کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو بندہ ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرتا ہے اگر کرے، لیکن جب اس چیز کا پتہ چل جائے کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الفاظ میں مجھ سے دعا کرو، تو جب آپ اس کو مطلب سمجھیں گے تو آپ کو شوق پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مقصد ہے. قرآن سے تعامل سمجھ میں آئے. تعامل کا مطلب ہوتا ہے انٹریکٹ کرنا. عمل ون سائیڈڈ ہوتا ہے، میں کچھ ایک ایکشن کرتا ہوں آن مائی اون، وہ عمل ہے. تعامل کا مطلب ہوتا ہے انٹریکٹ کرنا، میں کچھ کروں اور قرآن مجھے کچھ کہے. ٹھیک ہے، تو آپ قرآن سے کچھ سیکھ کریں گے. کوئی پریشان ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن آپ کو گائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اٹ ول بی، جس طرح علامہ اقبال نے کہا، ان کے والد صاحب نے کہا کہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ جیسے تم پر نازل ہوا ہے. تو وہ تب ہوگا جب آپ قرآن کو ایسے پڑھیں کہ آپ اس سے کچھ سیکھ کر رہے ہیں، کوئی چیز چاہ رہے ہیں قرآن سے. جب آپ وہ پڑھیں گے اس نیت سے پڑھیں گے تو قرآن میں جو ہیں مختلف جو ہیں ہیرے جواہرات ہیں، اس میں مختلف معارف ہیں، انسائٹس ہیں، اور وہ اس کو ملیں گی جو ڈائیو کرے گا قرآن میں، جس کے پاس وہ صلاحیت ہو کہ وہ قرآن میں غوطہ زن ہو، اور پھر وہ سارے یہ جو ہے ان چیزوں کو حاصل کر سکے گا. اور یہ ایک علماء بتاتے ہیں ایک بحر ہے، ایک لامتناہی، اس میں انفائنائٹ بحر ہے. آپ پوری زندگی اس میں لگے رہیں، یو ول فائنڈ مور اینڈ مور ٹریجرز. اور پھر ٹیم ورک یا اجتماعیت کا اسپرٹ پیدا ہو، اس کے لیے آپ آپس میں انٹریکٹ کریں. ایک آپ کا پارٹنر ہو جس کے ساتھ آپ اس کورس میں آتے ہیں اور ان سے آپ ڈسکس بھی کریں، تو اس سے یہ ہے کہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. کہ جس طرح نا وہ کہتے ہیں نا کہ جو وولف ہے وہ بھی لون شیپ پر اٹیک کرتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ بھی، اگر کوئی ایک بندہ اکیلا ہے، اس کا کسی سے تعلق نہیں ہے، وہ کلاس میں کسی کو نہیں جانتا، تو آپ کہیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک دن میں نہیں جاتا، پھر آہستہ 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 بالکل ہی آپ کٹ جائیں گے. تو اس کو غنیمت سمجھیں. کورسز تو بہت سارے ہیں، نالج بھی انٹرنیٹ پہ بہت ساری ہے، پر یہ ایک موقع ہے کہ آپ اپنا ٹائم اس کو ڈیڈیکیٹ کریں. ٹھیک ہے، 2-3 مہینے، اور انشاءاللہ دیکھیں کتنا آگے خوبصورت ہدف ہے کہ قرآن سے آپ تعامل کر سکیں گے. جب رمضان میں تراویح ہوگی تو آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکیں گے، اس کو سمجھ سکیں گے. انشاءاللہ اس کی کوشش کریں. یہ گرافکلی وہی 5 کورس کے مقاصد لکھے ہوئے ہیں کہ نماز کو مؤثر بنانا، قرآن سے تعامل کی قابلیت حاصل کرنا، تلاوت کا شوق کا پیدا ہونا، اجتماعیت، اور قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا ان سب چیزوں سے انشاءاللہ. تو جسٹ ٹو کلیریفائی کہ یہ جو قرآن فہمی ہے، اس کے اندر ہم اسپیکنگ پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے قرآن کو سمجھنا. تو اٹس ڈفرینٹ فرام ادر کورسز دیٹ فوکس مور آن پروڈکشن اور رائٹنگ اور اسپیکنگ. اس کے ذریعے ہم اپنا چیزوں کو تھوڑا سمیٹ سکتے ہیں. ہم صرف اسی پہ فوکس کریں گے، اسی لیے ہم اس کو صرف 10 ہفتوں میں انشاءاللہ ختم کر سکیں گے. اس کورس میں ہم نماز سے ابتدا کر رہے ہیں، which is different from some other courses جس میں آپس میں مکالمہ اور اس پر فوکس ہوتا ہے، ڈائلاگ پر ہم قرآن کے ذریعے عربک سیکھیں گے، اسی کے ذریعے اسم فعل حرف سیکھیں گے، اسی کے ذریعے جو بھی گرامر سیکھنی ہے وہ ہم سیکھیں گے. اس کے اگر آپ نوٹ کریں، کبھی آپ نے اگر عربک گرامر پڑھی ہو تو اس میں گرامر از اے مور فارمل وے آف لرننگ اے لینگویج. یہ بڑے لوگ ایسے سیکھتے ہیں لینگویج کے، گرامر کے ذریعے سیکھتے ہیں. بچے گرامر نہیں سیکھتے، بچے ورڈ سیکھتے ہیں، بچے غلطیاں کرتے ہیں اس کے ذریعے سیکھتے ہیں.
تو اگر جیسے ہم گرامر کے ذریعے پڑھیں گے تو وہ اتنی چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ یؤمنون جو ہے وہ غائب صیغہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے جس کا مطلب ہے کہ حمزہ ہے اس کے اندر، باب افعال ہے. تو مختلف جو وربز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں. تو یہ ایک کیٹیگری میں افعال کی کیٹیگری میں ہے. یہ فعل مضارع ہے یعنی کہ پریزنٹ ٹینس کا ورب ہے، مرفوع ہے بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسہ. تو میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو عام گرامر ہوتی ہے وہ اس طرح بہت ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ابھی فی الحال اتنی اہم نہیں ہے. بعد میں اگر اللہ توفیق دے تو آپ ضرور حاصل کریں گرامر کی نالج بھی، جو کہ اسینشیل ہے فار سم تھنگس. اگر آپ نے ایکسپرٹ بننا ہے عربک میں، آپ نے فقہ کی کتابوں کو پڑھنا ہے، آپ نے حدیث کو ایکسیس کرنا ہے، تو اور ایون قرآن کو کرنا ہے، تو ایونچولی یو ہیو ٹو گیٹ ہیئر. بٹ دا تھنگ از کہ ہم ابھی فی الحال ایزی وے سے پڑھیں گے جس میں ہم یہ ساری ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جائیں گے، ہم ڈائریکٹ اس کے میننگ پہ فوکس کریں گے اور موٹی موٹی بات پر فوکس کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ پہلا ہمارا لیکچر ختم ہو گیا. لیٹ می سی، ہم نے تقریباً ٹائم کے حساب سے 1 گھنٹے میں کر لیا. ابھی ہم جو سیکنڈ لیکچر ہوگا اسی طرح ہم کوشش کریں گے 1 گھنٹے میں پہلا لیکچر ہو جائے. اور ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا آئندہ ٹائم کے حساب سے، آئی ڈونٹ نو آپ کتنے پریسڈ ہیں، بٹ وی ول ٹرائی انشاءاللہ کہ وہی 1.5 گھنٹے میں کرنے کی کوشش کریں. تو ابھی یہ ہے کہ آپ 5 منٹ بریک لے سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اسٹک کر کے سوال پوچھنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. دوز آف یو ہو وانٹ ٹو گو فار اے سلائٹ واک، گو اینڈ ڈرنک واٹر اور کافی اور ٹی، آپ جا سکتے ہیں. 5 منٹ آئی ایم اویلیبل، اور ہم سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہوگا تو آئی ول آلسو ٹیک اے بریک. سر میرا ایک کویشچن ہے. جی سر ابھی آپ گرامر کی بات کر رہے تھے، گرامر کے لحاظ سے دیکھے ایک چیز جو مجھے موسٹلی کنفیوز کرتی ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ ذات کو دا کی آواز میں لے کر آتے ہیں اور کئی زا کی آواز میں. تو یہ کون سا بہتر ہے یا کون سا ٹھیک ہے، کون سا اوتھینٹک ہے، یا کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ گرامر کی بات نہیں ہے، یہ تجوید کی بات ہے. تجوید جو ہے اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ لیٹرز ہیں ان کو تجوید میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک اس کی بات ہوتی ہے کہ جو مختلف اس کو حرف کہتے ہیں ان کی کیا کیا صفات ہیں. ٹھیک ہے، تو عربک کے اندر جو ڈفرینٹ لیٹرز ہیں اس کے بارے میں علماء نے بتایا ہوا ہے کہ وہ منہ کے کس پارٹ سے اس کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر 4 ڈفرینٹ لیٹرز ہیں جو سملر ساؤنڈنگ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ضاد بھی ہے، اس میں ظا بھی ہے، اس میں زا بھی ہے، اس میں ذال بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں ایک نہیں ہیں، ان سب کو ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. اور یہ جو تجوید کے اسکالرز ہیں انہوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سی کہاں سے کس کو کرنا ہے. اور وہ کسی پھر جو تجوید کے ماہر ہیں ان سے اس کو کنسلٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں اگر آپ فرق کریں گی تو وہ لیٹر چونکہ فرق ہے نا، عربک میں 4 ڈیفرنٹ لیٹرز ہیں. تو اب جیسے ظالم جو ہے وہ ظالم کو کہتے ہیں، اور ضاد جو ہے ولا الضالین وہ ایک ڈیفرنٹ لیٹر ہے. اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک لیٹر کو دوسرے سے ریپلیس کرتے ہیں، وہ دوسرا لیٹر بھی عربک میں موجود ہے اور وہ ورڈ جو ہے وہ بھی موجود ہے، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ کچھ اور ورڈ بن جائے گا وہ. اس لیے ضروری ہے کہ جو کسی اسکالر سے سیکھ لیا جائے کہ جو بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح عین کو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ لیٹر ہے. اگر ہم عین کو نہیں پڑھیں گے، اس کو الف کی طرح یا حمزہ کی طرح ہی پڑھیں گے تو اس میں بھی مشکل آ جاتی ہے. جیسے ایک ورڈ ہوتا ہے علیم، علیم کا مطلب ہے علم رکھنے والا. علیم جو ہے جس میں عین کو نہیں پڑھا گیا اس کا مطلب ہے دردناک، المناک. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اس کو ہمارا اس کورس کا جو موضوع یہ نہیں ہے. اس میں جو آپ کے لیے ایڈوائس ہے کہ آپ
کسی اوتھینٹک اسکالر کو سیکھ کریں, ان سے سیکھ بھی لیں اور ان سے کریکشن بھی کروا لیں, کیونکہ جو آرٹیکولیشن ہوتی ہے وہ کوئی سن کے فیڈ بیک دے گا تو پھر آپ کی کریکشن ہوگی, ورنہ آپ آن یور اون کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے قاری حضرات جو ہوتے ہیں ان کو سنایا جاتا ہے اور وہ پھر اس کو کریکٹ کرتے ہیں. تھینک یو سر. سر آپ کوئی ریکمینڈ کر سکتے ہیں اس لحاظ سے تجوید کے لیے کوئی؟ جی میں پتہ کروں گا, آپ مجھے ای میل کیجیے. تو میرے گھر میں جیسے اگر میری کوئی فیمیل فیملی ممبرز ان کے ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں, تو کوئی ہوگا تو میں پوچھ کے انشاءاللہ آپ کو ریفر کر دوں گا. جی تھینک یو سر, جزاک اللہ. جزاک اللہ. اوکے, وی ول اسٹارٹ انشاءاللہ ایٹ 8:10, 1 منٹ کے بعد. اوکے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. سیکنڈ پارٹ آف دا لیکچر ٹوڈے, جس میں ہم گرامر پہ فوکس کریں گے. تو اس کے اندر ہم انٹروڈیوس کریں گے کہ جو ہمارا ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سسٹم ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو بھی آن کر دوں تاکہ پھر ابھی جو ہمارے ہوں گے اشارے وغیرہ وہ آپ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی, تو واپس آتے ہیں. تو اب آپ دونوں چیزیں دیکھ سک رہے ہیں, سلائیڈ بھی اور ویڈیو بھی؟ یس سر. ٹھیک ہے جی, تو ہم انشاءاللہ ابھی کریں گے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا میتھڈ, جس میں دی آئیڈیا ہے کہ آپ اپنی ساری فیکلٹیز کو استعمال کریں گے. ہم ہاتھوں سے اشارہ بھی کریں گے اور اس کے ذریعے ہوگا یہ کہ ہم ویژولائز کریں گے. اور اس میں آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, یہ ایک پورا سسٹم ہے وچ ورکس. مثال کے طور پہ جب آپ سے کہا جائے نا کہ تھرڈ پرسن کے بارے میں سوچیں, جیسے انگلش میں ہوتا ہے کہ ہی کیم, ٹھیک ہے, تو ہی کیم کے لیے ذہن میں ویژولائز کریں کوئی شخص جو کہ میل ہے, اور اس کو آپ سوچیں ذہن میں کہ وہ کہیں دور سے آ رہا ہے, اس لیے دور کی طرف اشارہ کریں گے. تو اگر تھرڈ پرسن ہے تو ادھر دور کی طرف اشارہ ہوگا. اگر سیکنڈ پرسن ہے, جس طرح اردو میں ہوتا ہے کہ آپ یا تم, تو اس کے لیے ہم سامنے کی طرف اشارہ کریں گے. اگر آپ کی ایک فنگر سامنے ہے تو یہ سنگولر کے لیے ہوگا, اگر آپ کی 4 فنگر سامنے ہے تو یہ پلورل کے لیے ہوگا. اپنی طرف اشارہ کریں گے تو یہ فرسٹ پرسن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن کو انگلش میں کہتے ہیں ہی اور شی یا ہی اور دے. سامنے کے لیے سیکنڈ پرسن اس کے لیے ہوتا ہے یو, اور اپنے لیے ہوتا ہے آئے. تو ہم ان اشاروں کے ذریعے آٹومیٹک کر دیں گے, ایک ایسوسیشن بلڈ کریں گے بٹوین دا ورڈ اور اپنے ذہن میں ایک پکچر, تاکہ جب وہ لفظ آئے تو آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی آ جائے کہ یہ کون سا پرسن ہے. ٹھیک ہے, اگر جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں یو تو آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے.
اگر کہا جائے کہ ہی، آٹومیٹکلی پتہ ہے تھرڈ پرسن ہے. یہی کیپیبلٹی ہم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں فار عربک ورڈس. اور اس کو جب ہم استعمال کریں گے تو آپ کی یہ جو ساری فیکلٹیز ہیں وہ استعمال ہو رہی ہوں گی. آپ سوچ بھی رہے ہوں گے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سلائڈس کو، آپ سن بھی سکتے ہیں مجھے، اور آپ بولیں گے بھی، آپ دکھائیں گے بھی. اور جتنا آپ کا ایموشنل کنیکشن کسی چیز سے ہوتا ہے نا، وہ چیز اتنی میموریبل ہو جاتی ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ویژولائز بھی کرنا ہے تو چیزوں کو زیادہ گرافک کر کے کریں. اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں تھرڈ پرسن میل، تو تھنک آف سم میل پرسن جو بہت لمبے قد کا ہے، اور اس کو ایک ایکسٹریم کوئی ورژن سوچ لیں تو آپ کے ذہن میں وہ زیادہ دیر تک جو ہے انکوڈ ہو جائے گا. اس کے ذریعے ایکسپرٹس نے دیکھا ہے کہ عربک گرامر کرنا، یاد کرنا آسان ہے. اس سے پورا ذہن کا استعمال ہوتا ہے. آپ اپنے موٹر سکلز کو بھی استعمال کر رہے ہیں، کوگنیٹو سکلز کو بھی استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ڈیزائنرز آف دا کورس ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ شیطان کو بیچ میں مت آنے دیں. کیسے نہ آنے دیں؟ کہ یہ نہ آپ کے ذہن میں وہ ڈالے کہ بھئی یہ تو اتنا ضروری نہیں ہے، ابھی میں یہ ایسے اشارے کیوں کروں. It turns out کہ this is an important part of the course and therefore آپ اس کو یہ ایسوسیشن سیکھیے، ٹھیک ہے. اور ہم ہر لیکچر میں یہ کریں گے، تو اگر آپ ابھی سیکھیں گے تو بعد میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. ہم اسی جو ہمارا سسٹم ہوگا ٹی پی آئی سسٹم، اس کو فلی ڈیولپ کریں گے ٹل دی اینڈ آف دس کورس، اور اسی پر بیس کریں گے. تو اس کا اشارہ اس طرح ہوگا کہ ابھی فی الحال ہم 6 پروناؤنس کو اسٹڈی کریں گے عربک میں، جو صرف 6 ہیں پر 1295 دفعہ قرآن میں آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہیں ہی، دے، یو، یو آل، آئی، وی. تو انگلش میں جو یہ پروناؤنز ہیں، پروناؤنز ہوتے ہیں اسم کی جگہ، کسی ناؤن کی جگہ اس کا متبادل. تو اگر میں نے کہنا ہو میرا دوست احمد وہاں کھڑا ہے، اس کی جگہ میں کہہ سکتا ہوں وہ، یا ہوا کہوں گا تو ہوا کا مطلب ہے میرا دوست احمد، لیکن اس کی جگہ میں نے ہوا کہہ دیا. تو اس کے لیے جو اشارہ ہے وہ اسکرین پہ بھی لکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو کر کے بھی دکھا رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک انگلی کو لے کے ہم رائٹ کی طرف پوائنٹ کریں گے، ٹھیک ہے. جو رائٹ ہے وہ ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں مذکر کے لیے، کیونکہ اس کورس میں ہم زیادہ مذکر کے صیغے پڑھیں گے، فیمیل کے صیغے قرآن میں کم استعمال ہوتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا کورس جب ہم کریں گے تو اس کے لیے ہم لیفٹ ہینڈ استعمال کر لیں گے. پر جو میل کا صیغہ ہے، میل تھرڈ پرسن، مذکر، غائب، اس کو غائب کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ پرسن. متکلم وہ ہوتا ہے جو بندہ خود ہو. انت، انتم، انا، نحن. یہ یہاں سے پلے ہوا ہے یا کسی نے کیا؟ اوکے، مے بی یہاں سے ویڈیو پلے ہوئی ہے. سو دی آئیڈیا از کہ یہ 6 ورڈز ہیں، ان کو آپ نے ایسے کرنا ہے، ہوا، ہم. آپ اگر دیکھیں پہلے میں نے ایک فنگر اس طرح پوائنٹ کیا، پھر میں نے 4 فنگرز پوائنٹ کیے. اب آپ دیکھ سک رہے ہیں، ذرا فیضان آپ کنفرم کرتے ہیں چونکہ ویسے مجھے فیڈ بیک نہیں مل رہی. آپ دیکھ ہوا، تو آپ لوگ بھی جو خاص طور پہ میل حضرات ہیں وہ اس کو آواز سے کہیں، ہوا، ہم. کچھ کہہ دیں، 1 2. ہوا، ہم. انت، انتم. انت، انتم. انت انتم. انا، نحن. انا، نحن. انا، نحن. انا نحن. اب آپ نے اس کو بار بار پریکٹس کرنا ہے جب تک آپ کے لیے نیچرل ہو جائے. میں ایک دفعہ کرتا ہوں پھر آپ کیجئے گا. ہوا، ہم. ہم. انت، انتم. ہم. انت، انتم. انا، نحن. نحن. ٹھیک ہے. اور اس چیز کا دھیان کرنا ہے کہ رائٹ ہینڈ کو لے کے جانا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ سنگولر کے لیے 1 انگلی ہے اور پلورل کے لیے 4 انگلیاں ہیں. ہوا، ہم. ہوا کا مطلب ہے وہ، ہم کا مطلب ہے وہ سب. انت، آپ، سنگولر. انتم، آپ سب، جو پلورل. انا، سنگولر ہے، میں. نحن، ہم.
اچھا اب میں آتا ہوں, آپ میں سے کچھ لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ کریں, تو آپ میں سے کس کے پاس کیمرہ ہے جو کہ کر سکے گا؟ میل اسٹوڈنٹس, اگلی دفعہ آپ کوشش کیجئے کہ کیمرہ کو سیٹ کریں, پھر ہم فیڈ بیک میں آپ کو دے سکتا ہوں. ابھی فیضان آپ کیمرہ آن کر سکتے ہیں؟ نو سر, میں ماما کے ساتھ بیٹھا ہوں تو. اچھا, اور اینی ون ایلس؟ اسامہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں سر, بیسیکلی میں آفس میں. ہاں اوکے, چلیں پھر دیکھیں, میں آپ کے سامنے پھر سے کر دیتا ہوں اور آپ اس کو خود پریکٹس کر لیجئے گا. اس کا فل جو بینیفٹ تب حاصل ہوگا جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے, کیونکہ اس کا سسٹم ہے. تو اس کے اندر پہلے آپ کریں گے ہوا ہم, انت انتم, انا نحنو. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں فنگرز کو بھی میں چینج کر رہا ہوں, ہوا ہم, انت انتم, انا نحنو. اب میں ایک طرف اشارہ کروں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ اشارہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے ہوم, کیونکہ یہ ہوا تھا, یہ ہوم ہے, ٹھیک ہے؟ یس سر. یہ کیا چیز ہے؟ انتا. انتا انتم. انتم, انا نحنو, ہوا ہوم, انت انتم, انا نحنو. اچھا اب میں پھر سے آپ سے پوچھوں گا, آپ نے بتانا ہے, اوکے؟ یہ کیا چیز ہے؟ انتم. انتم. جی, اور یہ کیا چیز ہے؟ ہوا. ہوا. تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے, نیکسٹ ٹائم میں آپ سے کرواؤں گا 6 چیزیں سکسیشن میں کرنی ہے. ہوا ہوم, انت انتم, انا نحنو, ہوا ہوم, انت انتم, انا نحنو. تو زبان سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اس سے بھی اشاروں سے بھی کریں اور کمفرٹیبل ہو جائیں, تاکہ کہیں بھی یہ اشارے آئیں تو آپ کے لیے آسانی رہے. اور ان سب کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا, پروناؤن کہتے ہیں. اردو میں بھی اسے اسم ضمیر کہتے ہیں, عربک میں بھی اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں. عربی زبان میں عام طور پر استعمال ہونے الفاظ ہیں یہ ہوا, انتا, انا. ہوا کا مطلب وہ, انتا آپ, انا ایک انگلی سے کرنا ہے میں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ عربی میں یہ 3 سنگل لیٹرز کے ہیں, سنگل لیٹرز ہیں, حرف ہیں جو کہ میننگ فل ہوتے ہیں. وا کے بہت سارے معنی ہیں, قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کنجنکشن کے لیے. تو جب یہ کنجنکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں واو عطف, عین, تو اور فا. لیکن آپ سمپلی یاد رکھ سکتے ہیں کنجنکشن, اگر آپ کے لیے انگلش زیادہ آسان ہے. وا کا مطلب ہے اور, جیسے اگر میں کہوں گا احمد و محمد, کہ احمد اور محمد. فا اگر کسی چیز کے پہلے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پس یا لہذا, دس, جس طرح انگلش میں ہوتا ہے. اگر شروع میں آ جائے صرف, اس کو حمزہ کہتے ہیں, حمزہ کے اوپر زبر ہے, آ شروع میں آ گیا. اگر میں کہوں گا کہ کسی چیز سے بھی پہلے میں آ لگا دوں تو وہ چیز جو ہے کوشچن بن جائے گا کہ ہیو یو ڈن دس. تو جیسے سورت ایک ہے جس میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم کا مطلب ہے کیا نہیں, کیا آ سے آیا. اسی طرح اور بہت سارے ہیں. ایک اور سورت ہے جس کے شروع میں آتا ہے ارأیت. رأیت کا مطلب ہوتا ہے تم نے دیکھا, ارأیت کیا تم نے دیکھا. تو آ شروع میں اس طرح آئے گا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا, کہ اس طرح ہے کہ نہیں, کوشچن آپ کر رہے ہیں. تو دونوں کے درمیان وقفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہوا ایسے ہم مل کے پڑھ دیں گے, وہ ہوا, وہ ہم, ٹھیک ہے. تو وہ ہوا کا مطلب ہے اینڈ ہی, وہ ہم کا مطلب ہے اینڈ دے.
تو یہ بھی آپ اس کے بھی 6 اشارے کر سکتے ہیں، وَهُوَ وَهُمْ وَأَنْتَ وَأَنْتُمْ وَأَنَا وَنَحْنُ. تو وہی 6 چیزیں ہیں، بس شروع میں وا لگا دیا اور اب یہ کنجنکشن کے ساتھ آ گیا، وَهُوَ وَهُمْ وَأَنْتَ وَأَنْتُمْ وَأَنَا وَنَحْنُ. ٹھیک ہے، تو ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، اس کو آپ بہت زیادہ پریکٹس کریں. نیکسٹ ٹائم آپ سے ہم جو ہے یہ پوچھیں گے بھی. یہاں نیچے 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، علمو، علمو اس کا مطلب ہے کہ جانو، علمو، بلکہ علمو کا مطلب ہے اس کا تعلق ہے پڑھانے سے. ٹھیک ہے، کہ پڑھاؤ. اکتبو، لکھو. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو زیادہ ماسٹر کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ اس کو لکھ لیں گے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا زیادہ. اس کو کسی اور کو سکھائیں گھر میں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. وَهُوَ وَهُمْ وَأَنْتَ وَأَنْتُمْ وَأَنَا وَنَحْنُ، گھر میں بتائیں اس کا یہ مطلب ہے. ٹیچنگ سے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو پہلے حرف کو الگ کریں، فَهُوَ فَهُمْ. جب آپ اس کو اینالائز کر رہے ہوں گے نا، اگر یہ مل کے آ جائے فہوا اور آپ سے پوچھے اس کا کیا مطلب ہے، تو ہوا کا آپ کو مطلب پتہ ہے، فا آپ علیحدہ اس کو دیکھیں. یہاں فہم کو آپ سوچیں کہ یہ ہم علیحدہ ہے، فا علیحدہ ہے. فا کا مطلب آپ کو علیحدہ پتہ ہے، ہم کا مطلب علیحدہ پتہ ہے، تو آپ اس کو اینالائز کر سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. تو فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، یا لہٰذا، سو، دس، اس طرح کے مطلب میں آتا ہے. تو جو ایگزیکٹ اس کی ٹرانسلیشن ہے نا وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے ہوتی ہے، پر اس کے جنرلی یہ مطلب ہے کہ دیر فور دس، فہم، فانت، فانتم، فانا، فنحن. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 ہمارے پاس ضمائر تھے، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. اس سے پہلے ہم نے وا لگا کے بھی دیکھ لیا اور فا لگا کے بھی دیکھ لیا. اب آخری چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں، شروع میں آ لگا رہے ہیں. تو اگر میں کہوں گا اہوا، تو اس کا مطلب ہے کیا یہ، ٹھیک ہے، اہوا کیا یہ، اہم کیا یہ سب، انت، یہ اس طرح کے قرآن میں الفاظ ہیں. انت اشد خلقا من السماء بناها. انت کا مطلب ہے کیا تم، انت، انتم، انتم کا مطلب ہے کیا تم سب، انا کیا میں، انحن کیا ہم سب. تو آپ کو پتہ چلا کہ شروع میں اگر وا لگا دیں تو اینڈ کا مطلب ہوتا ہے، فا لگا دیں تو لہٰذا یا پس کا مطلب ہوتا ہے، آ لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، کوشچن بن جاتا ہے وہ. سر یہ آ اگر درمیان میں آ رہا ہے تو دین اس کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ وہ فرق چیز ہے. ابھی جو آپ نے دیکھنا ہے کہ صرف شروع میں اگر آئے گا نا تب اس کا مطلب ہے کوشچن، ورنہ وہ ویسے بھی ورڈ کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے حمزہ، تو وہ اس سے پھر ریلیٹ نہیں کرے گا. یہ اگر شروع میں آئے گا تو پھر یہ کوشچن کی شکل ہے. جیسے اہوا کیا وہ، اہم کیا وہ سب، انت کیا تم، انتم کیا تم سب، انا کیا میں، انحن کیا ہم. ٹھیک ہے، تو ہم نے الحمدللہ 6 ورڈ سیکھے. یہ ہمارے 125 ورڈز کے اندر 6 ورڈز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ ہوا آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے قل هو اللہ احد، ہوا ہی کے سینس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو انگلش میں بھی ہی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، انت تم، انتم تم سب، انا میں، نحن ہم سب. اور اب آپ اینالائز کریں. میں کلاس میں ہوتا تھا تو میں سامنے آ جاتا تھا ان چیزوں کے، تو تاکہ نظر نہ آئے اسٹوڈنٹس کو آنسر. فہوا کو اگر اینالائز کریں تو فا علیحدہ، ہوا علیحدہ ہے، تو اس کا مطلب ہوگا پس وہ. فانت پس آپ، انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ. اگر میں آپ سے کہوں کہ وہم کو ٹرانسلیٹ کرو تو ہوگا اور وہ سب، کیونکہ ہم کا مطلب ہے وہ سب. فانا پس میں، ونحن وا کا مطلب ہے اور، نحن کا مطلب ہے ہم سب. اچھا، یہ جو ساری چیزیں یہ فرسٹ ٹائم تھوڑا ٹائم لیتی ہیں، تو اس لیے آپ نے ہوم ورک کرنے ہیں.
ہوم ورک ہم آپ کی ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے, اس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے کلاس ورک اسی گوگل کلاس روم کی سائٹ پہ. اچھا اب یہ ہے کہ لیٹ می میک اٹ سلائٹلی, اس طرح ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم نے کرنا ہے پس وہ سب, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم عربی کیسے ہوگی؟ پس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ فا آتا ہے, اور وہ سب ہم, تو یہ ہو جائے گا فہم, اور آپ سب. وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ, جی بالکل, با اور کے لیے, آپ سب کے لیے, انتم, پس ہم سب. فَنَحْنُ فَنَحْنُ, اور وہ, وَهُوَ, وَهُوَ پس آپ, فَأَنَا فَأَنْتَ, ٹھیک ہے, آپ جو ہے انتا ہوگا. تو اس طرح آپ اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کریں. آپ اگر اپنی وہ ورک بک منگائیں گے تو اس کو آپ کو اس میں اور بھی کویشچن ہوں گے, آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہم اب اپنے کلاس کے اینڈ کی طرف آ رہے ہیں. آخر میں ہم کوشش کریں گے کچھ نکات تعلیم, موٹیویشنل ٹپ وغیرہ, ایجوکیشنل ٹپ پہ ہم ختم کریں. تو اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا, اور آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے جس کو ہم اور بہت ساری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس کو اگر ہم کنسنٹریٹ کریں گے تو انشاءاللہ دیر از نو ریزن کہ آپ قرآن مجید نہ سیکھ سکیں. اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے, اگر آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے تو وہ قرآن سیکھے بغیر نہیں کر سکتے. پھر کسی اور اسلام کی وہ ہوگی انٹرپریٹیشن, کیونکہ قرآن سے اسلام کا جو براہ راست تعلق ہے. اس لیے جو بھی آپ کی نالج ہے اس کو ویٹ کریں, دیکھیں کہ کیا وہ قرآنک نالج ہے. اسلام کی جو تعلیم ہے وہ اس کی سورس قرآن ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایکسپلینیشن حدیث ہے پر اس کی سورس قرآن ہے. تو آپ کو اپنے نیت کرنی ہے کہ میں اپنا تعلق بناؤں, اسی سے پھر آپ اپنے آپ کی اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے. جو نئی فیلڈز آف نالج ہیں ان کو اگر آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو قرآنی بنیادوں پہ رکھا جائے. تو ہم اوور آل ٹریک کرتے جائیں گے. ہم نے یہاں ریچ کرنا ہے 78,000 ورڈز ہیں, جو کہ 4,500 ورڈز اگر ہم سیکھ جائیں گے تو وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو ابھی تک ہم نے صرف 6 ورڈ سیکھے, پر وہ قرآن میں تقریباً 1300 ٹائمز آئے ہیں. تو الحمدللہ وی ہیو میڈ significant progress even though we just studied 6 words. وہ 6 words کیا تھے anyone؟ ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحن. جی وہ تھے ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحن. تو یہ 6 words آپ اچھی طرح پریکٹس کریں, اس کو ایسوسیٹ کریں ان کے اشاروں سے. تو الحمدللہ ہم نے I'm very happy کہ ٹائم پہ ختم کیا. تو اور یہ یاد رکھیے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو سیکھ آپ رہے ہیں, ہفتے کے دوران بھی اور سکھائیں بھی. نیت کریں انشاءاللہ کہ اس کو آگے بھی پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اب دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے, اسپیشلی فار the next 2-3 months, اور آئندہ اس کو پڑھانے کی بھی نیت کریں, معلم بننے کی, معلمہ بننے کی. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں آج کے لیے. اگلے لیکچر میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. آخر میں جو کفارۃ المجلس ایک دعا ہے حدیث میں, اس کو ہم پڑھ کے انشاءاللہ آج کے لیکچر کا اختتام کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.